اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں سب اپنی اپنی جگہ؟ الحمدللہ روبینہ بھی ٹھیک ہے؟ اچھا الحمدللہ، اللہ کا شکر احسان ہے۔ چلیے شیئر کرتے ہیں۔ یہاں سے آج آپ نے پڑھنا ہے، لیکن تھوڑا سا اس کو نا ریوائز کریں گے انشاءاللہ۔ ہم پیچھے کیا پڑھا ہے ابھی تک، ہم نے کیا پڑھا ہے؟ کون ریوائز کر کے بتائے گا مجھے؟ بہت زیادہ پیچھے نہ جائیں، بس جتنا میں لاسٹ ٹائم پڑھایا ہے وہ بتا دیں۔ پچھلی دفعہ جو پڑھا ہے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ پیچھے ہم نے کیا پڑھا؟ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ فعل ہوتا ہے اور فعل کا جو صیغہ ہوتا ہے اس کے اندر ہی فاعل ہوتا ہے، اور فاعل اس کے ساتھ ہی جڑا ہوتا ہے، اور جو فاعل بنتا ہے وہ ضمیر ہوتی ہے وہی والی جو کہ ہماری ہوا ہما ہم ضمیر ہوتی ہے، وہی اس فعل کے صیغے کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، بس اپنی شکل چینج کر لیتی ہے۔ جیسے انتا ہے تو تا پہ زبر آ جائے گی، انتی ہے تو تا کے نیچے زیر آ جائے گی۔ پیچھے فعل ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ ضمیر ہوتی ہے جڑی ہوئی اس کے ساتھ، اور پھر اس کے آگے جو ہے وہ مفعول آتا ہے۔ تیسری چیز جو ہوتی ہے فعل، فاعل، مفعول۔ تو کچھ فعل جو ہوتے ہیں وہ صرف فعل اور فاعل سے پورے ہو جاتے ہیں، ان کو مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایسے افعال کو ہم کیا کہتے ہیں؟ لازم کہتے ہیں، لازم فعل کہتے ہیں، جو فاعل سے پورے ہو جاتے ہیں، جن کو مفعول کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ مثلا آپ کہتے ہیں خرجا، وہ نکلا، یعنی وہ چلا گیا، وہ نکل گیا، ٹھیک ہے نا، بس جملہ پورا ہو گیا نا۔ اسی طرح جلسا، وہ بیٹھ گیا، تو یہ کیا ہے؟ اس کو ضرورت نہیں ہے مفعول کی۔ لیکن کچھ فعل ہوتے ہیں جیسے میں آپ کو بولتی ہوں کہ قتل یا ذبح، ٹھیک ہے، تو اب یہ ایسے فعل ہیں کہ جن کو ذبح کیا، کیا ذبح کیا، اس کو مفعول لگائیں گے نہیں تو میننگ پورا نہیں ہوگا۔ تو ایسے افعال جو ہوتے ہیں جن کو مفعول کی بھی ضرورت ہوتی ہے ان کو متعدی افعال کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فعل، فاعل اور مفعول جو ہیں یہ لازم پارٹ ہیں۔ جیسے جملہ اسمی میں مبتدا خبر ہوتے ہیں، ایسے جملہ فعلیہ میں پہلے فعل ہوتا ہے، پھر فاعل ڈھونڈتے ہیں۔ فاعل از مسٹ، فاعل نہیں ہوگا تو فعل ہی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کے بعد کیا ہے جی؟ آپ کا مفعول کا نمبر آتا ہے۔ مفعول کی ضرورت ہو تو مفعول لگاتے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی آپ کو جہاں مفعول کی ضرورت ہے وہاں آپ کو مفعول نظر آئے گا، اگر ضرورت نہیں ہے تو وہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح عربی میں بھی اسی طرح سے۔ پھر ہم نے یہ جملے کیے تھے نا، جیسے ابراہیم نے اسامہ کی مدد کی، تو اس میں کیا کرنا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو مدد کی یہ فعل ہے، ٹھیک ہے۔ تو مدد کی کا کیا مطلب ہے؟ نصرہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد کس نے مدد کی؟ ابراہیم نے مدد کی، تو وہ اس کا فاعل ہو جائے گا، اور کس کی مدد کی وہ اس کا مفعول ہو جائے گا۔ تو اس جملے کے اندر تینوں چیزیں آ رہی ہیں، فعل بھی آ رہا ہے، فاعل ابراہیم بھی آ رہا ہے، اور مفعول کس کی مدد کی، کس کو مارا، ٹھیک ہے نا۔ کس سے وعدہ کیا؟ اللہ نے مومنوں سے وعدہ کیا، تو وعدہ کیا تو پاسٹ ٹینس ہو گیا۔ پھر کس نے وعدہ کیا؟ اللہ نے کیا، اور پھر کس سے وعدہ کیا؟ مومنوں سے، تو یہ مفعول ہو گیا۔ تو یہ ہم نے پچھلی دفعہ ایکسرسائز کی تھی۔ داود نے جالوت کو قتل کیا، تو قتل کیا فعل ہو گیا۔ اب دیکھیں یہ سارے فعل جو آ رہے ہیں نا، مدد کی، وعدہ کیا، قتل کیا، یہ سارے ایسے فعل ہیں جن کو مفعول کی ضرورت ہے، اس لیے مفعول بھی آ رہا ہے جملے میں۔ داود نے قتل کیا، یہ قتل کیا فعل ہو گیا، داود نے فاعل ہو گیا، اور جالوت کو قتل کیا یہ مفعول ہو گیا، ٹھیک ہے، صحیح ہے نا؟ سمجھ آیا؟ اب یہاں پہ دیکھیں تو دو چوروں نے مال چرایا، دو چوروں نے، تو چرایا کیا ہے؟ یہ آپ کا فعل ہے، ٹھیک ہے۔ کس نے چرایا؟ چوروں نے،
اور کیا چرایا؟ مال چرایا، یہ مفعول ہو جائے گا. تو اس طرح یہ اردو کے جملے سے عربی میں ترجمہ کرتے ہوئے اس طرح ڈویژن کر لیتے ہیں. اگر عربی کا جملہ آ رہا ہے تو اس میں بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ فعل کیا ہے، فاعل کیا ہے، مفعول کیا ہے. تو ہر چیز کو جیسے آپ مبتدا اور خبر کو پہچان لیتے ہیں نا، ایسے ہی آپ فاعل کو بھی پہچان لیں گے، مفعول کو بھی پہچان لیں گے، فعل کو بھی پہچان لیں گے. تو جیسے میں ابھی کہتی ہوں کہ خالد نے حامد کو مارا، تو اس کا کیا ہم کہیں گے؟ مارا کے لیے کیا ہوگا؟ دربا. دربا حامدن خالدن. تو اب آپ مجھے بتائیے، ارم نہیں بتائیں گی، باقی کوئی اور بتائے، فہمیدہ وغیرہ، کہ اس میں فعل کیا ہے، فاعل کیا اور مفعول کیا ہے، اور کیسے پہچانیں گی آپ؟ سسٹر اس میں دربا جو ہے وہ فعل ہے، اور دربا خالدین، دو لوگ آ رہے ہیں نا، خالد دن ہے نا، خالد دن ہے اور خالد دن. اچھا سوری، یہاں پہ مجھے ایک نام چینج کرنا پڑا، اس کو میں حامد کر دیتی ہوں. ٹھیک ہے، سوری، میں نے دونوں نام ایک جیسے لکھ دیے. حامد دن، ٹھیک ہے. دربا حامد دن خالدن. حامد خالدن، اس میں دربا فعل ہے، حامدن جو ہے وہ فاعل ہے، اور خالدن جو ہے وہ مفعول ہے. اچھا، تو یہاں پہ کیا ہوگا؟ کیا لگاؤں میں اس کے اوپر، حامد دن یا دن؟ یہاں پہ دن، کیونکہ مرفوع ہوگا، فاعل ہے تو مرفوع ہوگا. ہاں، کلو فاعل مرفوع، ہر فاعل مرفوع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہر فاعل چاہے پروناؤن میں آئے چاہے ناؤن میں آئے، اس نے مرفوع ہی ہونا ہے. ٹھیک ہے نا. فاعل جو ہوگی، جو ضمیر بھی فاعل بنے گی نا، وہ بھی مرفوعی ضمیر بنے گی. دو طرح کی ضمیریں ہوتی ہیں نا، منصوب ہوتی ہیں اور مرفوع ہوتی ہیں. تو جو مرفوع ضمیر ہوتی ہے وہ آپ کی فاعل بنتی ہے. اگر یہاں پر نام نہیں آ رہا تو پھر اس کے اندر ہوا ضمیر کو فاعل بنائیں گے. ٹھیک ہے، اس کو فاعل بنائیں گے. اگر فرض کرو یہاں پر جیسے ہوتا ہے نا کہ جس سے خلقہ کر لیں، خلقہ، اور آگے کر لیں خلقہ الانسان. ٹھیک ہے، تو اب اس میں آپ کا یہ زبر والا آ رہا ہے اور وہ والا کیا آ رہا ہے؟ یہ فعل ہے. ٹھیک ہے، اور یہ کیا ہے؟ یہ کیا بنے گا؟ زبر آ گئی، اس کے اوپر ایک زبر ہو یا دو زبر ہو، کیا بنتے ہیں؟ مفعول بنتے ہیں. اچھا، مفعول بنتا ہے نا. تو پھر خلقہ جو ہے یہ فعل ہے، تو فاعل کدھر ہے؟ فاعل تو میں نے کہا مسٹ ہونا چاہیے، تو فاعل تو ہے ہی نہیں بیچ میں. یہ خلقہ میں ہی فاعل ہوگا. اس کے ابھی کیونکہ بیچ میں اللہ نہیں آیا نا، ہے نا، اللہ نہیں آیا نا. تو اب کیا ہے آپ کا؟ اس کے اندر سے ضمیر آپ بنائیں گے، اس نے پیدا کیا انسان کو. ٹھیک ہے، اور اگر اللہ آ جائے تو پھر ہم اللہ کو فاعل بنائیں گے. ٹھیک ہے، خلق اللہ پیش لائیں گے اس کے اوپر، پیدا کیا اللہ نے انسان کو. تو فاعل جو ہوتا ہے، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، چاہے ایک دمے سے ہو چاہے دو دمے سے ہو. ٹھیک ہے، اور مفعول ہمیشہ زبر والا ہوتا ہے، اس کو ایسے پہچان لیتے ہیں جملے میں. قرآن مجید میں بھی ایسے ہی پہچانتے ہیں. ٹھیک ہے، تو قرآن مجید میں آپ اسی طرح سے پہچانیں گے. اچھا، فاعل کیا بن رہا ہے؟ مفعول. اگر فاعل کے لیے مرفوع اسم نہیں آ رہا تو پھر آپ ضمیر کو بنائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ پریکٹس جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے. اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ فاعل جو ہوتا ہے وہ ضمیر آ رہا ہوتا ہے، کبھی کبھی مفعول بھی ضمیر آ رہی ہوتی ہے. جیسے انسان ہے، اس کی جگہ ہو کی ضمیر آ جائے تو وہاں پہ مفعول کی جگہ پہ پھر کون سی ضمیریں آئیں گی؟ وہ منصوب ضمیریں آئیں گی، جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں. ابھی تک آپ نے جو جملے کیے تھے اس میں فاعل جو تھا وہ آپ کا نے کے ساتھ آ رہا تھا. ٹھیک ہے، یاد کیا زینب نے کس کو یاد کیا؟ سبق کو. تو یہ جو کو کا ترجمہ ہوتا ہے یہ مفعول ہوتا ہے، سبق کو، سبق کو. دو لڑکیوں نے لڑکے کو مارا، تو لڑکیوں نے فاعل ہو گیا، نے کے ساتھ ترجمہ جو آتا ہے وہ آپ کا فاعل ہوتا ہے، اور کو کے ساتھ جو ترجمہ آتا ہے وہ آپ کا مفعول ہوتا ہے. لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ آپ کا فاعل جو ہوتا ہے وہ نے سے نہیں آتا، وہ ضمیر سے آ رہا ہوتا ہے. جیسے میں نے ابھی آپ کو مثال دی، خلق کا، اس نے پیدا کیا، آگے اللہ کا نام نہیں تھا، اس نے پیدا کیا، تو پھر وہ ضمیر جو ہوگی وہ فاعل بنے گی اور آگے انسان مفعول بنے گا.
تو دونوں طرح ہر طرح کی مثالیں قرآن مجید میں موجود ہیں. اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ کچھ مفعول ایسے ہوتے ہیں جن کو کچھ فعل ایسے ہوتے ہیں جن کو ایک مفعول کی ضرورت ہوتی ہے، اور کچھ جو فعل ہوتے ہیں ان کو دو مفعولوں کی ضرورت ہوتی ہے. یہ بھی ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھ لیا تھا. جیسے یہاں پر آپ دیکھیں یہ فعل ہے، یہ فاعل ہے، اور یہ مفعول ہے. تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ دوسرا مفعول ہے، کیونکہ ایک مفعول سے آپ کا میننگ پورا نہیں ہو رہا. بنایا اللہ نے زمین کو، جملہ ادھورا ہے نا. ابھی آپ کے کان کھڑے ہیں کہ آگے بولنے والا کچھ بولے، تو اللہ تعالیٰ کوئی ایسی ادھوری بات تو قرآن میں نہیں کریں گے نا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر آگے دوسرا مفعول لگایا، فراشن. یہ کل ہی میں نے پڑھا ہے. جعل اللہ السماء بناء، اللہ تعالیٰ نے بنایا آسمان کو. کیا بنایا؟ چھت بنایا. اگر ایسے ہی چھوڑ دیتے اللہ تعالیٰ نے بنایا آسمان کو تو یہ جملہ ادھورا ہے. کیا بنایا؟ اس کو چھت بنایا. جعل فعل جو ہوتا ہے نا، اور حسیبہ اور بھی فعل ہوتے ہیں کچھ، ان کو دو مفعولوں کی ضرورت ہوتی ہے. وہ ایک مفعول سے پورے نہیں ہوتے، جملہ پورا نہیں کرتے. جیسے یہاں پہ حسیبہ حامد محمودن، حامد نے گمان کیا کس کو؟ محمود کو. کیا گمان کیا؟ ابھی تک سوال باقی ہے ذہن میں. کیا گمان کیا؟ عالمن، عالم. تو اس میں آپ نے یہ یاد رکھنا ہے جب دو مفعول آئیں گے کہ پہلا والا جو ہوگا وہ آپ کا معرفہ ہوگا، اور سیکنڈ والا مفعول آپ کا نکرہ ہوگا. پہلا والا الف لام کے ساتھ آ رہا ہے، یہ بھی الف لام کے ساتھ، یہ بھی معرفہ ہے. علم بھی معرفہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ والا آپ کا مفعول ثانی ہوگا. تو یہاں تک بات سمجھ آ گئی، تو پھر آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کلاسز کو جو ریگولر لیں گے وہی آگے بڑھیں گے، کیونکہ گرامر ہے. یہ گرامر کو فل ٹائم دینا پڑتا ہے. اس کے ساتھ آپ کوئی اور کورس بھی نہیں کر سکتے. یہ ایک فل ٹائم کلاس ہوتی ہے. اس کو بس جب سیکھنی ہے تو آپ اس کو پوری طرح توجہ دیں، اور کلاسز اس کو ہیں جہاں تک ہو سکے آپ ان کو لائیو لیں. اچھا، اب ہم نے کیا، اس کا ٹاپک ہے جملہ فعلیہ میں اسم ضمیر بطور مفعول. ابھی میں نے کیا بتایا تھا کہ جملہ فعلیہ میں اسم ضمیر بطور فاعل، جو میں نے بتائی تھی نا، خلقہ کے اندر جو ہوا ضمیر آ رہی ہے وہ ضمیر فاعل بن رہی تھی، وہ مفعول نہیں بن رہی تھی. وہ مرفوع ضمیر تھی اور وہ ہوا جو تھی وہ فاعل بن رہی تھی. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ فرض کرو کہ اس نے بنایا اس کو، یا یہ کہا جائے کہ اللہ نے بنایا اس کو، ہے نا. اللہ نے بنایا اس کو، تو فاعل تو آگے اللہ نے. خلقہ جو ہے، خلقہ یہ فاعل ہے، اللہ یہ فعل ہے. اس کو بنایا، تو وہ جو ضمیر ہے اس کو، وہ کون سی ضمیر ہوتی ہے؟ اس کو کچھ آئیڈیا ہے؟ ہو کی ضمیر ہو کی ضمیر یوز ہوتی ہے، ہو والی ضمیر یوز ہوتی ہے. اور یہ کون سی ضمیر ہے؟ یہ مرفوع ضمیر نہیں ہے. یہ ہوا، ہما، ہم میں سے نہیں آتی. یہ کہاں سے آتی ہے؟ یہ منصوب ضمائر میں سے آتی ہے. وہ چھوٹی والی ضمیر ہے جو اٹیچ پروناؤن ہوتے ہیں، یہ ان میں سے لا کے آگے لگاتے ہیں. تو اب آپ کا کیا ہے، اس کو کہاں لگانا ہے؟ اگر آپ اللہ خلقہ اور اللہ ہو لکھ دیں گے، ٹھیک ہے، اور آگے اس ضمیر کو لکھ دیں گے تو کتنا برا لگے گا نا. فرض کریں کہ خلق اللہ، خلق فعل ہے، اللہ فاعل ہے، اور ہو ضمیر مفعول ہے، تو اس کو یہاں پہ لکھ دیں گے تو یہ بری لگے گی، کیونکہ یہ ہمیشہ اٹیچ ہو کے آتی ہے، چھوٹی ہوتی ہے، اکیلے نہیں آ سکتی. اب اس کو اٹیچ کہاں کریں گے؟ اس کو اٹیچ کہاں کرنا ہے؟ اس خلق فعل کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے اس کو. ٹھیک ہے، خلق اللہ ہو جائے گا، خلق ہو جائے گا، اور اللہ آگے چلا جائے گا. ورنہ یہ اگر آپ اللہ کو پہلے لائیں گے، فاعل دیکھیں ترتیب تو یہی ہوتی ہے نا کہ خلق کے بعد فاعل آ جائے، پہلے فاعل آئے پھر مفعول آئے. لیکن اگر ضمیر آپ کی مفعول بن رہی ہے تو اس کو آپ جا کے اکیلے نہیں آگے رکھ سکتے، اور اللہ کو پہلے نہیں رکھ سکتے. یہاں پہ ضمیر کو آپ جا کے نہیں لگا سکتے. پیدا کیا اللہ نے اس کو، یہ والا طریقہ بہت غلط ہے. اس کو ہمیں فعل کے ساتھ جوڑنا ہے، خلق ہو بنانا ہے اور اللہ کرنا ہے. یہ صحیح طریقہ ہے. تو قرآن مجید میں آپ کو یہ طریقہ ملتا ہے کہ اگر مفعول کی ضمیر آ رہی ہے، مفعول بطور ضمیر آ رہا ہے، تو پھر آپ نے اس کو فعل کے ساتھ پہلے جا کے اٹیچ کر دینا، ورنہ وہ کیا ہوگی؟ وہ اکیلی پڑی رہے گی آگے. ٹھیک ہے،
تو یہ آپ نے خیال کرنا ہے. ابھی ہم اسی کے اوپر کام کر رہے ہیں, اس کو غور سے سنیے گا. اچھا, تو فائل بھی بطور ضمیر جو ہوتی ہے وہ بطور فائل بھی آ سکتی ہے, وہ تو کوئی مشکل نہیں ہے, وہ تو فعل کے اندر ہی ہوتی ہے اگر آئے فائل تو, یا اٹیچ ہوئی ہوتی ہے. اب یہ والی جو ہے یہ مفعول کی ضمیر جب آتی ہے تو پھر اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کیسے ہے. اچھا پڑھیے, کون پڑھے گا؟ کون پڑھ رہا ہے آج؟ آپ کی آواز ٹھیک آ رہی ہے نا؟ جی ٹیچر آ رہی ہے الحمدللہ. الحمدللہ. آج صحیح ہے, نیٹ صحیح ہوا یا کچھ جادو کیا؟ آج تو اچھا آ رہا ہے چلے, الحمدللہ. ہاں آپ کو خود ہی پتہ چل جاتا ہے نا. تو جب آپ کا مائک ویک ہوتا ہے تو وہ نہ لیا کریں, جب آپ کا نیٹ ویک ہوتا ہے تو سگنل صحیح نہیں تھا, مائک نہ لیا کریں پھر, ٹھیک ہے. جب دیکھیں کہ ہاں بھائی فل سگنلز آ رہے ہیں جی تو بہتر. پھر چلیں آپ پڑھیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جملے فعلیہ میں اس میں ضمیر بطور مفعول. بعض اوقات جملے فعلیہ میں فاعل کی طرح مفعول بھی ضمیر کی صورت میں آتا ہے. مثلا حامد نے محمود کو مارا کی بجائے ہم کہیں گے کہ اس نے اس کو مارا. تو اس جملے میں فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول بھی ضمیر کی صورت میں آیا ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ مفعول حالت نصب میں ہوتا ہے, لہٰذا ضمیر بھی ہم حالت نصب والی ہی استعمال کریں گے. اس نے مارا دربا. اب اس نے دربا اس کو مارا. اس نے مارا تو مارا فعل ہو گیا اور اس نے فاعل ہو گیا. اب یہ اس نے کہاں ہے؟ اس کے اندر ہی ہے, ٹھیک ہے, اس کے اندر ہی اس نے آ رہا ہے, کیونکہ آگے اس مرفوع تو کوئی نہیں ہے, نام تو آیا ہی نہیں کہ خالد نے مارا. اگر خالد نے مارا ہوتا تو پھر دربا خالدن کر دیتے, لیکن اس نے مارا تو اب نام تو ہے نہیں, تو ضمیر کو فاعل بنا لیں گے. یہاں پہ سب جگہ پہ آپ کی دربا کے اندر ہوا ضمیر جو ہے وہ فاعل بن رہی ہے, اور جو مفعول بن رہا ہے وہ بھی کوئی نام نہیں آ رہا بلکہ ضمیر آ رہی ہے. چلے آگے پڑھیے. اس نے اس کو مارا دربا ہو. اب دیکھیں گے ضمیر اس چھوٹی نے والی ان دو مذکر کو اٹیچ ہو گئی نا, فائل بھی ضمیری ہے اور اس مفعول بھی نے ضمیری ہے. تو ایسے اتنا چھوٹا سا بھی یہ پورا جملہ بن جاتا ہے, صرف اتنا یہ 4 لفظ 4 حرف لکھیں, ان سے بھی جملہ بن جاتا ہے. تو اس کے اندر فعل بھی ہے, فاعل بھی ہے, مفعول بھی ہے. ترجمہ کتنا اردو میں بڑا آتا ہے نا, اس نے اس کو مارا, تو عربی میں 4 حرف لکھتے ہیں تو جملہ پورا ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس لینگویج کو چوز کیا ہے قرآن کے لیے, تاکہ کم والیوم ہوتا کتاب کا. اگر اردو میں نازل ہوتا یا کسی اور زبان میں تو کتاب کا والیوم بہت بڑا ہو جاتا. یہ لینگویج ایسی ہے کہ چھوٹے سے چند حرفوں میں پورا جملہ آ جاتا ہے. چلیے آگے. اس نے ان دو مذکر کو مارا دربہما. اس تو اب نے اس ان کے سب مذکر کو مارا دربہ. ہوم, تو یہ آگے جو ضمیر لگ رہی ہے نا, جو آپ کو صاف طور پہ نظر آ رہی ہے, کلیئرلی بول کے بتا رہی ہے کہ میں ضمیر ہوں, پروناؤن ہوں, میں یہ جو ہے یہ مفعول کی ضمیر ہے. لیکن اس دربہ کے اندر جو ضمیر آ رہی ہے یہاں بھی اور یہاں بھی, سب وہ ہوا ضمیر ہے. اس نے اس مؤنث کو مارا. چلیے اب یہاں تک پہنچے تھے نا, اس نے پڑھیے. اس مؤنث کو مارا دربہما. اس نے ان دو مؤنث کو مارا دربہما. اس نے ان سب مؤنث کو مارا دربہن. اس نے تجھ مذکر کو مارا دربکا. اس نے تم دو مذکر کو مارا دربکما. اس نے تم سب مذکر کو مارا دربکم. اس نے تجھ مؤنث کو مارا دربکی. اس نے تم دو مؤنث کو مارا دربکما. اس نے تم سب مؤنث کو مارا دربکننا. دربکننا, مارنے والا ایک ہے, اس نے, تو اس کے لیے ہوا کی ضمیر آ رہی ہے اس کے اندر ہڈن, اور آگے مفعول لگا رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ ضمیریں آپ دیکھ لیں کون سی ہیں, ہو ہے, ہا ہے, ہو, ہما, ہم, ہا, ہما, ہننا, اور کا کما کننا, کا کما کم, اور کی کما کننا. تو یہ ضمیریں بھی آپ کو یاد ہونی چاہیے, یہ مفعول بنتی ہیں, یہ اٹیچ پروناؤن ہے, یہ جملہ فعلیہ کے اینڈ پہ استعمال ہوتی ہیں, اور مفعول بنتی ہیں کیونکہ یہ منصوب ضمیریں ہوتی ہیں. اور باقی جو ہوا ضمیر, ہوا, ہما, ہم ہوتی ہیں, وہ اس فعل کے ساتھ اٹیچ ہو کے
دربا دربا دربو دربت دربتا، وہ جو گردان آپ کرتے ہیں اس کے اندر اٹیچ ہو کے فائل بن رہی ہوتی ہیں، موٹی والی ضمیریں، اور یہ چھوٹی چھوٹی جو ہیں یہ اینڈ پر آ کر یہ مفعول بن جاتی ہیں. آگے پڑھیے. یائے متکلم کے مفعول آنے کی صورت میں یائے متکلم کی ما قبل کسرہ ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے فعل اور یائے متکلم کے درمیان ایک نون لایا جاتا ہے جسے نون وقایا کہتے ہیں. فعل چونکہ یائے متکلم کی زیر والی ڈیمانڈ پوری نہیں کرتا، لہٰذا اس نون وقایا کو زیر دے دی جاتی ہے. فعل کے نیچے یاد رکھیں کبھی زیر نہیں آتی. زیر جو ہوتی ہے ہمیشہ کہاں آتی ہے؟ نون کے نیچے آتی ہے. ہمیشہ اسم مجرور ہوتا ہے، فعل کبھی مجرور نہیں ہوتا. تو ہم نے اگر یائے متکلم آئے آگے، جیسے یہاں پر یہ ضمیریں آ رہی ہیں نا، تو یا بھی اٹیچ پروناؤن ہے، مفعول بن کے آتی ہے، تو وہ فعل کے ساتھ اگر آئے گی تو اس کو تو زیر چاہیے، اور فعل کے نیچے زیر آتی نہیں ہے. تو آپ کیا کریں گے؟ بیچ میں ایک چھوٹا سا نون لگاتے ہیں اور اس نون کو زیر دے دیتے ہیں تاکہ یا بھی خوش ہو جائے اور فعل جو ہے وہ بھی ناراض نہ ہو کہ میرے نیچے زیر کیوں لگا دیے. ٹھیک ہے، تو وہ نون وقایا جو ہے وہ پھر زیر لے لیتی ہے. تو اس کی مثال بھی ہم بھی دیکھ لیں گے. جیسے یہاں پر ابھی یا متکلم آ رہی ہے نا مفعول بن کے، تو دربا اور یا کے بیچ میں کیا آ گئی ہے؟ ہاں، نون وقایا. نون اس نے وقایا. مجھ مذکر یا مؤنث کو مارا. ہاں، اس نے دربا اس نے ہو مجھ کو گیا، مارا. مجھ کو مذکر یا مؤنث. مجھ یا کو جو ہوتی ہے مارا. وہ دونوں کے لیے ہوتی ہے، مذکر کے لیے بھی ہوتی ہے اور مؤنث کے لیے بھی ہوتی ہے، اس لیے مذکر مؤنث دونوں آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اگر اس لڑکے نے اس لڑکی کو مارا ہے جی. تب بھی یا آئے گی، اس لڑکے نے اگر لڑکے کو مارا ہے تب بھی یا ہی آئے گی. مجھ کو مارا. پھر یہ دیکھیں دربا اور اس کے بیچ میں ایک نون ہے چھوٹا سا، اس کے نیچے زیر آ رہی ہے تاکہ یا خوش ہو جائے اور فعل ناراض نہ ہو. فعل کو زیر نہیں چاہیے، فعل کہتا ہے میرے نیچے زیر مت لگاؤ، آئی ڈونٹ لائک کسرہ. ٹھیک ہے، تو اب یا کہتی ہے مجھے کسرہ پسند ہے، تو اب کیا کریں؟ جھگڑا ہو گیا نا. یہ کہتی ہے مجھے کسرہ چاہیے، یہ کہتا ہے مجھے کسرہ نہیں چاہیے. اب بیچ میں ایک نون ڈالتے ہیں، جسے وقایا کا مطلب ہوتا ہے، وقایا ہوتا ہے وقایا نہیں ہوتا. وقایا ہوتا ہے بچانا، تو وہ پروٹیکشن کا نون ہوتا ہے جو ہم بیچ میں لگاتے ہیں، وہ بچا رہا ہوتا ہے فعل کو زیر سے اور یا کو زبر سے. اگر ہم یہ نہیں لگائیں گے تو یا کے اوپر تو دربا یا آ جائے گا نا، یا سے پہلے تو زبر آ جائے گی، دربا یا دربا دربئی بن جائے گا وہ. ٹھیک ہے، تو اس لیے بیچ میں یہ لگایا جاتا ہے، لیکن اور کہیں نہیں لگاتے ہیں. دیکھیں یہاں نہیں لگایا گیا، اوپر بھی کہیں نہیں لگایا گیا نون وقایا. صرف جب یا متکلم آتی ہے تو ان باتوں کو سمجھے، ریکارڈنگ کو دوبارہ سنیں اور نوٹس لیں. چلیے اب آگے پڑھیے. ارم پڑھی یا کوئی اور پڑھے گا؟ فہمدہ آپ پڑھ لیں اگر آپ کا نیٹ صحیح آ رہا ہے. جی، فعل ماضی کے جمع مذکر غائب کے صیغے کے بعد اگر ضمیر بطور مفعول آئے تو جمع مذکر غائب کے صیغے کے آخر میں آنے والا الف لکھنے میں نہیں آتا. انہوں نے حامد کو مارا، دربو حامدن، اور جمع میں انہوں نے اس کو مارا، دربوہو، اسے الف نہیں آ رہا. ہاں، سمجھ گئی نا اب بات؟ یہ جو الف یہاں پہ آ رہا تھا نا، وہ جب یہ والی ضمیر جب حامد آئے گا تب تو الف آئے گا، لیکن یہ بھی الف پروٹیکشن کا ہوتا ہے، یہ بھی الف اس کو وقایا ہی کہتے ہیں. اگر یہ الف نہیں لگائیں گے نا یہاں پہ تو دربو حامد کے ساتھ مکس ہو جائے گا. اتنا دور تو نہیں لکھ سکتے نا، بیچ میں کچھ ہونا چاہیے، تو یہ قریب آئے گا تو مکس ہو جائے گا. لیکن یہاں پر پھر جب ہم حامد کی بجائے ضمیر ہو کی لاتے ہیں تو وہاں پر پھر یہ الف لگائیں گے تو بیچ میں فاصلہ ہو جائے گا. تو ابھی فاصلہ نہیں چاہیے، ابھی ملانی ہے ضمیر، تو الف کو ہٹا دیتے ہیں. تو یہ جمع کا صیغہ ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. اگر کہہ رہے ہیں فعل ماضی کے جمع مذکر غائب کے صیغے میں جیسا دربو ہے کہ بعد اگر ضمیر بطور مفعول آئے، یعنی ضمیر بطور مفعول آ رہی ہے، تو جمع مذکر غائب کے صیغے کے آخر میں آنے والا الف لکھنے میں نہیں آتا، اس کو گرا دیتے ہیں.
تو یہاں پہ جو الف آیا تھا یہاں پہ حامد کے ساتھ تو وہ چلے گا لیکن ہو کے ساتھ نہیں چلے گا. تو یہ بات ہے ساری. تو اس میں دربو انہوں نے مارا. اب اس میں انہوں نے کا ترجمہ کہاں سے آ رہا ہے؟ دربو کے اندر یہ تو مفعول ہے نا، حامد کو مارا. تو انہوں نے کا ترجمہ کہاں سے آ رہا ہے؟ دربو واو سے آ رہا ہے. اندر ہی آ رہا ہے. ہاں یہ واو جو ہے نا یہ انہوں کا ترجمہ دے رہا ہے. یہ ضمیر ہی ہے. اب یہاں پہ ہم ہم تو نہیں لکھ سکتے تھے نا، تو انہوں نے واو لکھ دیا. اب واو کو ہم سمجھا جائے گا. ٹھیک ہے، واو کو ہم سمجھا جائے گا. واو سمجھو ہوم ہے. یہ جب بھی واو آئے گی آگے الف آئے یا نون آئے وہ ہوم ہوتا ہے. اچھا پھر یہاں پر دربو انہوں نے اس کو مارا، یعنی حامد کی بجائے ہم ضمیر لے آئے، اس کو مفعول کی ضمیر لے آئے آگے. تو اب ہم اس کو یہاں پہ لگا دیں گے، الف ہٹا کے بیچ میں جوڑ دیں گے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک طریقہ ہے. اچھا اس کے بعد کیا ہے؟ فعل ماضی کے جمع مذکر حاضر کے صیغے کے بعد اگر ضمیر بطور مفعول آئے تو جمع مذکر حاضر کے صیغے کے آخر میں آنے والا تم تمو میں تبدیل ہو جاتا ہے. تمو میں چینج ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے یہاں پر آپ دیکھیں، یہاں پہ دیکھیں آپ درب تم حامدن، یہاں پہ تو کوئی پرابلم نہیں ہے، درب تم لکھ دیا آپ نے. ٹھیک ہے. لیکن اگر حامد کی جگہ ضمیر آ رہی ہے مفعول ہے، یہ مفعول ہے ٹھیک ہے، اور یہ فاعل ہے اور یہ فعل ہے، تو اب اگر حامد کی جگہ ہو ضمیر آ رہی ہے وہ لانی ہے ہم نے، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ درب تم نہیں لکھ سکتے. درب تم کے بعد ہو ضمیر لگائیں گے تو وہ غلط ہو جائے گا. ہم اس میم کے اوپر پیش ڈال کے آگے باؤ ڈالیں گے، درب تمو ہو جائے گا. آپ یہ قرآن مجید میں آرام سے دیکھ سکتے ہیں. تو درب، اب یہ واو جو ہے نا یہ والا آپ کا جو واو ہے یہ ہوم کے لیے نہیں ہے. یہ واو ہم نے، یہ ہوم نہیں ہے یہ واو. اس میں جو فائل بن رہی ہے وہ فائل بن رہا ہے، وہ کیا بن رہا ہے؟ انتم بن رہا ہے. فائل جو ہے وہ انتم بن رہا ہے. اس میں وہی فائل بنے گا. یہ واو تو ہم نے اس لیے لگائی ہے کہ خوبصورت لگے. اگر ہم یہ درب تم لکھ کے ہو کو آگے لگا دیں گے تو ہو الگ ہو جائے گی نا بالکل. تو ہم اس کو واو ڈال کے درب تم ہو کر دیتے ہیں. میننگ وہی کا وہی رہے گا. تم سب نے مارا، پہلے حامد کو مارا اب اس کو مارا ہو جائے گا. ہو ضمیر حامد کی جگہ لے آئے تو اس کو مارا. اچھا آگے کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے نا کہ اگر اسم آ رہا ہے آخر میں، نام آ رہا ہے فاعل کا، تو پھر جو ہے بیچ میں ہم کوئی چیز نہیں یعنی اضافہ نہیں کریں گے. لیکن اگر ضمیر آ رہی ہے نام کے بجائے تو پھر ہم تموں کو ایڈ کریں گے. ٹھیک ہے، ایڈ کریں گے. لیکن یہ فائل نہیں بن رہا. یہ کیا بن رہا ہے؟ یہ فائل نہیں بن رہا، یہ مفعول ہے نا. تو ضمیر بھی ہم کیا لائیں گے؟ مفعول کی لائیں گے نا، منصوب ضمیر لائیں گے. تو فائل تو یہ انتم بن رہا ہے نا. مرفوع ضمیر جو ہوتی ہے نا، ہوا ہما ہم ہیا ہما ہننا انتا انتم جو ہوتی ہے، وہ والی ضمیریں جو ہوتی ہیں نا وہ فائل بنتی ہیں. یہ والی تو مفعول بنتی ہے. جو چھوٹی والی ہوتی ہیں جو اٹیچ ہو کے جو فعل کے اینڈ پہ آ رہی ہے، جو نظر بھی آ رہی ہوتی ہے صاف صاف، وہ آپ کی مفعول ضمیر ہوتی ہے. تھوڑی سی پریکٹس آپ کریں گے انشاءاللہ سمجھ آ جائے گا. آگے پڑھیے. جملہ فعلیہ میں اگر کسی ظاہر ہو اور مفعول اس میں ضمیر ہو تو جملہ فعلیہ کی نارمل ترتیب بدل جاتی ہے اور مفعول فاعل سے پہلے فعل ہی کے ساتھ متصل یعنی اٹیچ ہو کر آتا ہے. یہ تو میں نے آپ کو حامد نے اس کو مارا. حامد نے اس کو مارا. ضربہ حامدن. حامد نے تجھ کو مارا. ضربکا حامدن. ٹھیک ہے. حامد نے مجھ کو مارا یا مجھے مارا. ضربنیہا. اب یہاں پہ وہی چیز ہے جو میں نے اوپر آپ کو بتائی ہے کہ اگر آپ کی مفعول کی ضمیر جو ہے ضمیر بطور مفعول آ رہی ہے
تو پھر آپ نے فعل اور اس کے بعد فاعل لا کے اس ضمیر کو اکیلا وہاں پہ نہیں چھوڑ دینا, ٹھیک ہے نا. اس ہو کو جا کے ضربا حامدن ہو کو آگے اکیلا نہیں رکھیں گے, وہ بری لگے گی وہاں پہ اکیلی پڑی ہوئی. ہوتا کیا ہے, فعل ہوتا ہے, پھر فاعل ہوتا ہے, پھر مفعول ہوتا ہے. یہ مفعول کی ضمیر ہے نا, چھوٹی والی جو ہے. اب اگر آپ اس طرح لکھ دیں گے ضربا حامدن ہو تو یہ غلط لگے گا. ضمیر بیچاری یہ تو اٹیچ ہو کے آتی ہے, خالی پڑی رہے گی یہاں پہ. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ جملے کی ترتیب بدل دیتے ہیں. پہلے فعل لکھتے ہیں, پھر وہ مفعول کی ضمیر لے آتے ہیں ادھر فعل کے ساتھ جوڑ کے, اور پھر فاعل لکھ دیتے ہیں. سمجھ آ گئی بات؟ جب بھی فاعل آئے گا نا, اسم ظاہر فاعل آئے گا تو اور مفعول ضمیر آ رہی ہے, تو پھر آپ نے اس ضمیر کو پہلے لگانا ہے لا کے, تاکہ وہ اکیلی نہ پڑی رہے آگے. اس کو فعل کے ساتھ پہلے لا کے جوڑ دینا ہے, پھر فاعل کو آگے لکھ دینا ہے. تو اسی طرح سے یہاں پر بھی مفعول کی ضمیر ہے, ٹھیک ہے. تجھ کو مارا, تجھ کو مارا, تو یہ تجھ کو کیا ہے, یہ کا کی ضمیر جو ہے یہ مفعول بن رہی ہے. تو فاعل کیا بن رہا ہے, حامد بن رہا ہے. تو اس کو ہم پہلے فعل کے ساتھ جوڑ دیں گے ضمیر کو. تو وہ ترتیب کیا ہوگی, فعل, مفعول اور فاعل ہو جائے گا, ترتیب بدل جائے گی. اچھا, ضربنی, اس نے مجھ کو, نہیں, حامد نے مجھ کو مارا. ٹھیک ہے, پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا, ضربنی اس نے مجھ کو مارا. تب تو کیا تھا, ضرب فعل تھا, اس نے فاعل تھا, ہوا ضمیر, اور یا متکلم جو تھی وہ مفعول تھی. لیکن اب کیا ہوا ہے کہ حامد فاعل آ گیا ہے, ضمیر نہیں فاعل آ رہی, حامد فاعل آ گیا ہے. تو اس وقت ہم کیا کریں گے, جب آپ کا نام آئے گا فاعل بن کے, تو پھر ہم اس کو فعل کے ساتھ ضمیر کو مفعول والی کو پہلے جوڑ دیں گے, ورنہ وہ شکل بن جائے گی. میں آپ کو بتاتی ہوں, ضربا, بار بار بتا رہی ہوں کہ وہ شکل جو ہے اس طرح سے بن جائے گی, ضربا حامدن. اگر آپ پہلے لگا دیتے ہیں, ترتیب صحیح رکھتے ہیں, تو پھر آپ کی یہ ضمیر جو ہے, کون سی ضمیر ہے یہاں پہ, یا ہے نا, تو وہ یا جا کے بیچاری وہاں پہ پڑی رہے گی, یہاں پڑی رہے گی. اب یہ کتنی بری لگ رہی ہے نا. تو آپ نے کیا کرنا ہے, جب یہ والا آپ کا فاعل نام بن کے آ رہا ہو, تو اس کو آپ نے پہلے یہاں پہ لا کے جوڑ دینا ہے, اور بیچ میں آپ نے نون وقایا بھی ڈالا ہے, ضربنی, نون لانا ہے کیونکہ وہ زیر دینی ہے. یا کو یا سے پہلے ہمیشہ زیر آتی ہے, تو وہ زیر ہم کہاں لگائیں گے, فعل کے نیچے تو نہیں لگا سکتے, تو پھر ہم وہ نون وقایا. بات سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو جو میں بتا رہی ہوں؟ جی جی الحمدللہ. ہاں چلیے, اب آپ آگے پڑھیے. کون پڑھے گا ابھی, کوئی اور پڑھ لیں, آپ پڑھ لیں, اسما آپ پڑھ لیں. اسما ہے, جی جی ہے. پڑھے. بعض اوقات جملے فعلیہ میں فعل, فاعل اور مفعول کے علاوہ بھی کچھ اجزاء ہوتے ہیں. اجزاء انہیں اجزاء ہوتے ہیں, انہیں متعلق فعل کہا جاتا ہے. فعل لازم ہونے کی صورت میں انہیں فاعل کے بعد, اور فعل متعدی ہونے کی صورت میں انہیں مفعول کے بعد لایا جاتا ہے. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, میں سنیں, اب جیسے میں آپ کو مثال دیتی ہوں, زید کرسی پر بیٹھا, ٹھیک ہے نا. اب آپ کا کیا ہے, جلس زیدن, یہ ہے نا, جلس فعل ہو گیا, زیدن فاعل ہو گیا. فاعل آپ کا اسم ظاہر آ رہا ہے, نام آ رہا ہے, باہر آ رہا ہے, اندر کی ضمیر کو نہیں فاعل بنائیں گے. جب یہ والا فاعل ہوتا ہے, اسم مرفوع ہوتا ہے, تو اسی کو فاعل بناتے ہیں, پھر ضمیر کو نہیں بناتے. اب جلس زیدن, بیٹھا زید, کہاں بیٹھا, علی الکرسی. تو یہ آپ کا جلسہ کون سا فعل ہے, لازم ہے یا متعدی ہے؟ بیٹھا, زید بیٹھا, جسے خارجہ میں نے لکھے تھے نا, کچھ افعال اوپر لکھے تھے نا, ان میں جلسہ بھی لکھا تھا. تو یہ جلسہ کون سا فعل ہوتا ہے, یہ لازم فعل ہوتا ہے. تبھی تو مفعول نہیں آ رہا نا, تبھی تو مفعول نہیں آ رہا نا آگے, منصوب اسم کوئی نہیں آگے آ رہا, کیونکہ یہ لازم فعل ہے. اچھا, اس کی ایک اور میں پہچان بتا دیتی ہوں. جلسہ کا اگر ترجمہ کریں اور داخلہ کا بھی ترجمہ کریں, تو اگر ترجمہ آتا ہے وہ میں, تو وہ فعل لازم ہوگا. جلسہ وہ بیٹھا,
دخلا وہ داخل ہوا، ذہبا وہ چلا گیا، ٹھیک ہے. دربا اس نے مارا. اب یہاں پہ اس کا ترجمہ آ رہا ہے اس نے مارا، دربا کا ترجمہ اس نے مارا، ٹھیک ہے. تو آپ ترجمہ کر کے دیکھیں گے فعل کا، تو جب آپ ترجمہ کر کے دیکھیں تو وہ کا ترجمہ آ رہا ہو تو وہ فعل لازم ہوتا ہے، اس کو مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن جب اس نے مارا تو کس کو مارا وہ آگے مفعول بھی آ رہا ہے. دیکھنے ابھی مفعول کی ضرورت تھی تو مفعول آ رہا ہے نا. تو یہ والا فعل جو ہے اس نے مارا یہ متعدی ہے. یہ باتیں اپنے ہاتھوں سے نوٹ کریں گے کاپی میں اور پھر آپ کو یاد رہیں گی. ترجمہ کر کے دیکھیں، اس نے ترجمہ آ رہا ہے تو متعدی، وہ ترجمہ آ رہا ہے وہ داخل ہوا، وہ گیا، جلسہ وہ بیٹھا. تو اب یہ جو ہے آپ کا یہ تینوں فعل لازم ہے. ان کے آگے دیکھیں کوئی مفعول نہیں لگا ہوا. مفعول ہوتا ہے منصوب اسم، منصوب اسم وہ مفعول ہوتا ہے، یا ضمیر ہوتی ہے، وہ مفعول آ ہی نہیں رہا یہاں پہ تین جملوں میں. تو اب کیا ہے، یہ فعل ہے، یہ فاعل ہے، اور علل کرسی مفعول تو نہیں بن سکتا نا، مفعول تو منصوب ہوتا ہے، زبر کے ساتھ ہوتا ہے. تو پھر ہم اس کو کیا کہیں گے کہ یہ متعلق فعل ہے. کیا ہے؟ متعلق فعل ہے، ریلیٹڈ ٹو دا فعل، فعل کے ساتھ ریلیٹ کر رہا ہے. متعلق، جیسے آپ کہتے تھے نا متعلق خبر، تو یہ متعلق فعل ہے. متعلق فعل کیوں ہے، متعلق خبر کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ جملہ فعلیہ ہے. جملہ فعلیہ میں متعلق خبر نہیں ہوتا، خبر کا کوئی تعلق نہیں ہوتا جملہ فعلیہ سے. تو یہ آپ کا متعلق فعل ہے. یعنی بیٹھا ہے تو کہاں بیٹھا ہے؟ کرسی پر بیٹھا ہے. بتایا جا رہا ہے کہ کہاں بیٹھا ہے، کرسی پہ بیٹھا ہے. اسی طرح دخلا، وہ دخلت فاطمہ، تو داخل ہوئی مریم، مریم فاطمہ داخل ہوئی، کہاں داخل ہوئی؟ اب یہ فی البیت، گھر میں داخل ہوئی، ٹھیک ہے، گھر میں داخل. تو یہ ڈیٹیل ہوتی ہے تھوڑی جملے میں. ویسے تو دخلت فاطمہ تو جلس زیدن یہ بھی کمپلیٹ جملہ ہے، لیکن تھوڑی سی جب ڈیٹیل دینی ہوتی ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، فعل کی ڈیٹیل دینی ہوتی ہے تو پھر ہم متعلق فعل لے آتے ہیں. اب یہاں پر دیکھیں، ذہب ابراہیم، ابراہیم گیا، من المسجدی مسجد سے، الی البیتی. کتنا بڑا جملہ ہے، لیکن اس میں بھی مفعول نہیں ہے کیونکہ مفعول کی ضرورت ہی نہیں ہے. ذہب ابراہیم گیا، اگر ابراہیم نہ ہوتا تو ہم کہتے وہ گیا. من المسجدی مسجد سے، الی البیتی گھر کی طرف، ٹھیک ہے. اسی طرح سے آپ اگلا جملہ دیکھیں، دربا. اب یہ متعدی فعل ہے، اس کا مفعول آگے ضرور آئے گا. دربا اسامہ تو، اب اسامہ نے مارا، جب تا پہ پیش آتی ہے تو نے میں ترجمہ کرتے ہیں. اسامہ نے مارا، کس کو مارا؟ ابراہیم کو، اس کے پر زبر آئے گی. کس چیز سے مارا؟ اگر یہ اتنا بھی کر دیتے نا تو جملہ کمپلیٹ تھا، لیکن پھر ڈیٹیل آ رہی ہے متعلق فعل، اس کی ڈیٹیل آ رہی ہے کہ بالصوتی، کوڑے سے مارا، ٹھیک ہے. تو جملہ تو پورا ہو جاتا ہے. آپ کا فاعل کی ضرورت ہو تو فاعل سے پورا ہو جاتا ہے، مفعول کی ضرورت ہو تو مفعول سے بھی پورا ہو جاتا ہے. لیکن پھر آگے جو آتا ہے اس کو ہم متعلق فعل کہتے ہیں. تو اسامہ نے ابراہیم کو کوڑے سے مارا، کوڑے سے مارا. ابراہیم کو دیکھیں مفعول ہو جائے گا، اسامہ نے فاعل ہو جائے گا، اور مارا کیا ہو جائے گا؟ یہ دربا ہو جائے گا. اور کوڑے سے مارا بالصوتی، ود ہنٹر جو بھی آپ کہتے ہیں. اچھا، ابھی جملے کو کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اس میں آپ کو کیا بتایا جا رہا ہے؟ ابھی جملہ فعلیہ میں مرکبات کا استعمال، یعنی مرکب جو آپ نے پڑھے ہیں نا، کون کون سے پڑھے ہیں؟ مرکب جاری بھی پڑھا ہے آپ نے مرکب اضافی بھی پڑھا ہے، مرکب توصیفی بھی پڑھا ہے، اور مرکب اضافی بھی پڑھا ہے. تو یہ سارے مرکبات جو ہیں، یہ مرکب اشاری بھی پڑھا ہے. تو یہ جملہ فعلیہ کے اندر